جو اگنورنگ ہسبینڈ ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہرٹ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو، جو کہ پورا گھر اپنا ایک پورا خاندان چھوڑ کر ان کے گھر میں آئی ہوتی ہیں صرف اور صرف اسی شوہر کی بنیاد پہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کافی زیادہ اچھے طریقے سے بھرپور اور پیار اور توجہ کے ساتھ اپنے شوہر کا، سسرال والوں کا، سب کا دل جیت لے گی، لیکن پھر بھی اس کے جو شوہر ہیں وہ کبھی کبھار کبھی کچھ ایسی اگنورنگ پرسنالٹی بن جاتے ہیں جو کہ بیوی کے لیے کافی زیادہ ہرٹنگ ایک مومنٹ ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس، کچھ ایسی آپ لوگوں کی ہیبٹس شیئر کروں گی جو کہ آپ لوگوں نے کچھ اپنانی ہے اور کچھ چھوڑنی ہے، اور کچھ ٹپس ہیں ان کے اوپر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے ہی ہوں گے، آپ کو کبھی بھی اگنور نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ آپ کی طرف اور بھی زیادہ اٹریکٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسی ہیں آپ لوگ مائی بیوٹیفل سسٹرز؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گی۔ اچھا جی مائی بیوٹیفل سسٹرز، آج میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس جو کہ آپ کے بہت کام آئیں گی۔ دیکھیں نا، ایک عورت جو ہوتی ہے نا، جب اس کی شادی ہوتی ہے، جب وہ ایک نئے گھر میں جاتی ہے تو اس کو صرف یہی امید ہوتی ہے کہ میری جو لائف ہے نا اب خوشیوں سے بھر جائے گی، ایک اچھا لائف پارٹنر ہوگا جو کہ دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں، غم میں، ہر وقت میں ساتھ ہوگا اور ہر قدم پہ سپورٹ بھی کرے گا، یعنی کہ ہر لحاظ سے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اپنے شوہر کے اوپر۔ لیکن جب ہسبینڈ ہی اگنور کرنا شروع کر دے، نہ تو اس میں کوئی انٹرسٹ لے اور نہ ہی بلکہ اس کو اتنا اگنور کرے کہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کمرے میں موجود تو ہے لیکن وہ موبائل میں بزی ہے، یا پھر وہ کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہے جو کہ بیوی کے لیے بالکل کافی ہرٹنگ مومنٹ ہوتا ہے۔ وہ جب شوہر پاس تو بیٹھا ہوتا ہے لیکن وہ مسلسل ریلز دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ریلز میں بھی وہ ایسی خواتین کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ تو آرام یا سکون سے بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ وہ ریلز یا اس طرح کی ڈریسنگ والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، تو کیوں نہ آپ ہی اس طرح بن جائیں جیسے آپ کے شوہر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج کا میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پرسنالٹی آپ لوگوں نے اتنی اچھی اور اتنی ویل گرومڈ بنانی ہے کہ آپ کے شوہر جو ہے نا وہ آپ کی طرف لازماً اٹریکٹ ہو، یعنی کہ اگر آپ گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں، اپنے اوپر بالکل توجہ نہیں دیتی، اپنا آپ لوگ بالکل خیال نہیں رکھتی، یا پھر اپنے آپ کو کبھی آپ لوگوں نے وہ ویلیو ہی نہیں دی جتنی آپ اپنے شوہر کو دیتی ہیں، ان کے ڈریسنگ کا خیال رکھتی ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال، ان کے یعنی کہ یا پھر بچوں کا خیال، سسرال والوں کا، ہر چیز کا آپ لوگوں نے بڑے اچھے سے خیال رکھا ہوتا ہے، ہر چیز کو اچھے سے مینیج کیا ہوتا ہے، آرگنائز کیا ہوتا ہے گھر کو بھی، لیکن اپنی پرسنالٹی کو تو آپ لوگ بھول جاتی ہیں نا۔ تو آپ لوگوں نے خود کو نہیں بھولنا ہے، آپ لوگوں نے اتنا اچھا خود کو گروم کرنا ہے کہ جب آپ گھر کے سارے کام کر لیں، کمپلیٹ ہو جائیں گھر کے سارے کام، تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا ڈریس آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے اپنی اسکن کے اوپر کوئی نہ کوئی کلینزنگ کرنی ہے جس کے ساتھ آپ لوگوں کے فیس کے اوپر، چہرے میں جو بھی میل کچیل ڈسٹ ہے وہ سب نکل جائے، اور آپ کا جو چہرہ ہے، آپ کی اسکن بہت زیادہ خوبصورت اور گلوئنگ ہو جائے، اور آپ لوگ ینگر لکنگ نظر آئیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے کسی کو کاپی کرنا شروع کر دینا ہے، آپ لوگوں نے یونیک رہنا ہے، ڈفرینٹ رہنا ہے دوسروں سے، یعنی کہ اپنی لک کو آپ لوگوں نے ایک سگنیچر بنانا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ گھر میں رہ کے آپ اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو سگنیچر کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بھی بنا سکتے؟ کوئی اسپیسیفک آپ لوگ اپنا پرفیوم رکھ لیں جو کہ آپ کے شوہر کو پتا ہو کہ یہ میری وائف ہی صرف لگاتی ہے، اور یہ تو اسی کے پاس سے یہ پیاری سی فریگرنس جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ یا پھر آپ کوئی ایسی جیولری، کوئی ایسی واچ، کوئی ایسی چیز رکھ لیں جو کہ پتہ چلے آپ کے شوہر کو کہ یہ آپ ہی کا ڈفرینٹ سٹائل ہے، اور آپ ہی ایسی پرسنالٹی کے مالک ہیں، اور آپ نے کسی کو کاپی نہیں کیا ہے۔ اس طرح سے یقین کریں آپ کے شوہر آپ کی طرف اور بھی زیادہ اٹریکٹ ہوں گے اور آپ سے پیار اور بھی کریں گے۔ نمبر 2 ہے فیمینن انرجی، یعنی کہ جب بھی آپ لوگوں کے جو شوہر ہیں نا گھر میں آتے ہیں کہیں سے بھی، جاب سے، کام سے، وہ کہیں سے بھی آ رہے ہیں نا، تو آپ لوگ خود کو نا تھکا تھکا بالکل محسوس نہ کروایا کریں۔ آپ نے بالکل یہ شو نہیں کرنا کہ آپ بہت زیادہ تھک گئی ہیں، آپ کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کے تو سر میں درد ہے، آپ کے جسم میں یہاں درد ہے، وہاں درد ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں بتانا، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ لوگوں نے جب آپ کے شوہر آئیں تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، تو میں آپ کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں، یا کھانا جلدی سے لگا دیتی ہوں، یا پھر آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ اس طرح سے آپ کے شوہر جو ہے نا آپ سے اور بھی زیادہ پیار کریں گے۔ یقین کریں ان کے دل میں آپ کی ویلیو، آپ کی رسپیکٹ بڑھ جائے گی۔ ان کو پتہ چلے گا کہ آپ جب یعنی کہ شوہر کو اتنا پتہ چلے گا کہ میں گھر سے باہر تھا، کام کر کے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، تو اس کو میرا احساس ہے۔
आप लोगों ने इसके ऊपर अमल करके देखना है और इंशाल्लाह आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। नंबर 3 पॉइंट ये है कि आप लोगों ने अपने आप को ग्रूम ज़रूर करना है, ग्रूम योरसेल्फ। आप लोगों ने अपनी सेल्फ केयर भी करनी है, उसके अलावा अपना जो ड्रेस है आप लोगों ने डेली चेंज करना है, लुक चेंज करनी है। कभी कोई हेयर स्टाइल बना लिया, कभी कोई हेयर स्टाइल, कभी मेकअप कर लिया, कभी मेकअप के बगैर आप लोगों ने सिर्फ लिपस्टिक लगा ली। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट करते रहें कि आपके शोहर का आप में इंटरेस्ट बढ़ता ही चला जाए, वो देखते रहें, वो उनको समझ ही ना आए कि आप लोग यानी कि इतनी अच्छी और इतने अच्छे तरीके से वेल मेंटेन्ड होके चल रही हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, आपके ऊपर बिल्कुल कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप फिर भी उनके लिए या फिर अपने लिए सच समझ रही हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपके शोहर आपके ऊपर तवज्जो नहीं भी देते ना, आप लोगों ने अपने लिए खुद का ख्याल रखना शुरू कर देना है, अपने आप को ग्रूम करना है, स्किन केयर करनी है, अपना अच्छे से आप लोगों ने थोड़ा बहुत लाइट सा मेकअप करके रख लेना है और खुद को इतना प्यारा खूबसूरत गुड लुकिंग बनाना है कि आपके शोहर आपसे दूर हो ही ना सके और ना ही उनकी आपसे नज़र हट सके। ठीक है, नंबर 4 मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने पर्सनैलिटी अपनी ग्लो करनी है। यानी कि अगर आपकी पर्सनैलिटी में ग्लो तो तभी आएगा ना जब आपको इनर पीस मिलेगा, जब आपका ज़हन पीसफुल होगा। आप लोगों ने ज़हनी तौर पे बिल्कुल फ्रेश रहना है, अपने आप को किसी भी नेगेटिव चीज़ से, नेगेटिव बातों से दूर रखना है। कभी भी किसी ऐसी बात को ज़हन में नहीं लाना कि मेरा शौहर तो मेरे ऊपर तवज्जो नहीं देता या मुझे इग्नोर करता है, तो मैं तो ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, मैं ऐसे हालात में नहीं रह सकती या फिर मैं इस तरह इस आदमी के साथ गुज़ारा नहीं कर सकती। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि हमें बाद में समझ आती हैं। आप लोगों ने बिल्कुल भी इमोशनल होके कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पीसफुली अपने इस सिचुएशन को हैंडल करना है, टैकल करना है कि आपके शौहर अगर आपको टाइम नहीं भी दे रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे, आपकी तरफ आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इसको बड़ी समझदारी के साथ टैकल करते हुए काफ़ी अच्छे तरीके से अपने बिहेवियर के साथ अपने शौहर का दिल जीतना है और आप लोगों ने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हर वो कोशिश करनी है जो कि आप एज अ वाइफ बीइंग अ वाइफ कर सकती हैं। नंबर 5 जो है ना, कीप एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योरसेल्फ। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ खुद से उम्मीद रखनी है और अल्लाह से उम्मीद रखनी है। कभी भी अपने शौहर से या दूसरों से ये उम्मीद नहीं रखनी कि कोई आप लोगों के लिए कुछ करेगा। अगर आपके शौहर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप लोग किसी ऐसे लोगों को बता रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में खुशी चाहते ही नहीं है या फिर आप लोगों को कामयाब ज़िंदगी गुजारते हुए देखना ही नहीं चाहते, उन लोगों के साथ जब आप शेयर करेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ऊपर हँसेंगे। आप उनको हँसने का मौका दे रहे हैं, आप उनको बातें करने का मौका दे रही हैं। क्यों भई, हम क्यों किसी को मौका दें कि कोई हमारे पर्सनल रिलेशन के बारे में कोई बात करे। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने अपने से उम्मीदें रखनी है, यानी कि आप खुद से ये डिसीजन लें, आप अपने साथ ये वादा करें कि आप अपने शौहर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी और उसके लिए आपको अगर खुद को निखारना पड़ता है, सेल्फ ग्रूमिंग करनी पड़ती है, आपको ड्रेसिंग चेंज करनी पड़ती है, कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपके हस्बैंड को, शौहर को पसंद हैं, वो आप लोगों ने करनी शुरू करनी है, तो इंशाल्लाह माय डियर सिस्टर्स, वो दिन दूर नहीं है कि आपके शौहर आपके ही होके रह जाएँगे और आपके अलावा वो किसी को देखना तो क्या, किसी के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करेंगे। नंबर 6 मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने अपने शौहर को समझना है, कोशिश करनी है कि आप उनसे पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत करने लग जाएँ। अगर वो आपको इग्नोर करते हैं ना, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी उनकी तरफ से केयरलेस नहीं हो जाना, आपने उनकी और भी परवाह करनी है, उनके साथ और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से चलना है। देखिए ना, अगर कोई हमें इग्नोर कर रहा हो तो हम उसको कहते हैं ना, बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है, बुराई को बुराई से नहीं। यही बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आप लोगों ने उनको और भी ज़्यादा अटेंशन देनी है। कोई भी काम अगर वो आपसे कहते हैं तो पहले अगर इस तरह से भी चेंज आ सकता है और दूसरी तरह ये भी हो सकता है, एक सूरत-ए-हाल अगर आप लोग अपने शौहर को चाहती हैं कि वो आपको इग्नोर करना छोड़ दें, तो आपने ये भी करना है कि अगर वो आपकी किसी भी काम को ध्यान नहीं देते, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनका हर काम जो है वो वक़्त पे करें, यानी कि खाना टाइम पे बना होना चाहिए, घर बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज़ होना चाहिए, हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे होनी चाहिए और हर चीज़ जो है वो उनको टाइम पे मिलनी चाहिए। मतलब चाय का जो टाइम फ़िक्स है उसे टाइम पे मिलनी चाहिए और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, मतलब कि आप उनके सारे काम कर रही हैं लेकिन वो आपको फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने माय डियर सिस्टर्स एक स्टेप लेना है। वो स्टेप ये है कि अगर आपको वो कोई काम कहते हैं तो कभी-कभार आप लोगों ने उस काम से ना या इनकार कर देना है, बोलना है मैं ठहर के कर लूँगी, थोड़ी देर बाद कर लूँगी, इस तरह से आप लोगों ने कहना है। या फिर आप लोगों ने खुद ही कोई और काम करने लग जाना है, जो वो भी घर से रिलेटेड ही होगा। ज़ाहिर बात है, ऑब्वियसली यू आर अ हाउसवाइफ और आप लोगों ने हाउस होल्ड काम ही जो होते हैं ना वही करने होते हैं ना। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप उनको थोड़ा-सा ना इग्नोर
ان دس سینس کہ آپ لوگ بعد میں وہ کام کر دیں گی۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے بالکل ہی اپنے شوہر کو ٹرہا دینا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، اس طرح سے نوبت زیادہ بھی خطرے تک پہنچ سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے وہ وقت وہ لمحہ نہیں آنے دینا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو جائے کہ بعد میں آپ لوگوں کو پچھتانا پڑ جائے۔ آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے بہت زیادہ ویل مینٹینڈ طریقے سے اپنے جو بھی مسائل ہیں یا پھر جو بھی کام ہے نا ان کو نمٹانا ہے، اپنے شوہر کو اپنی طرف آپ لوگوں نے اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ میں کہتی ہوں اگر ایسی ڈریسنگ آپ کے شوہر کو پسند ہے نا، جیسے کہ وہ ریلز وغیرہ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ سرپرائز دیں نا ان کو۔ آپ ان کو کوشش کریں کہ آپ کوئی اچھی سی ڈریس ایسی لیں جو آپ لوگ نائٹ ویئر، یعنی کہ ایسے ڈریسز ہوتے ہیں جو کہ شوہر کوئی کچھ شوہر جو ہوتے ہیں نا ان کو پسند ہوتے ہیں کہ ان کی وائف ان کے لیے نائٹ ویئرس جو ہے وہ پہنے، تو آپ لوگ وہ آرڈر کر لیں یا منگوا لیں، کسی طرح سے بھی لے لیں تو وہ آپ پہنیں، ان کو سرپرائز دیں، یعنی کہ کبھی اچھا کھانا بنا کے سرپرائز دے دیا، کبھی کچھ اچھا پرفیوم ان کو لے کر دے دیا، یعنی کہ کوئی ایسی چیزیں جو کہ کریں جو آپ کے شوہر کو مطلب سوچنے پہ مجبور کر دیں کہ آپ میں اتنا بڑا چینج کیسے آیا، کہ میں تو اسے اگنور کر رہا تھا لیکن یہ تو میرے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے، اتنا کچھ پلان کر کے بیٹھی ہوتی ہے، اس نے اتنا کچھ سوچا ہوتا ہے، تو یہ مجھ سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے، کتنی زیادہ پیار کرتی ہے مجھ سے، مجھے توجہ دیتی ہے، میری ہر کام کو بڑے دل سے اور بڑے اچھے انداز سے لے کر چلتی ہے، تو وہ اس طرح سوچنے پہ مجبور ہوگا وہ انسان۔ اگر آپ لوگوں نے اپنے شوہر کو اپنا گرویدہ بنانا ہے، آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ سے بہت زیادہ پیار محبت کریں، توجہ دیں، آپ کو ٹائم دیں، تو آپ لوگوں نے یہ ساری باتیں جو ہے نا ان کے اوپر لازمی عمل کر کے دیکھنا ہے۔ ایک شوہر جو ہے نا وہ صرف اور صرف سکون چاہتا ہے، آپ لوگ ان کو سکون دیں، ان کے آرام کا خیال رکھیں، ان کے علاوہ ان کی بات جو ہے وہ مانیں، اس کا احترام کریں، ان کے فیصلے کو سب سے آگے رکھیں، اور ہر چیز جو ہے نا اس میں ان کی اجازت اور مشورہ جو ہے نا وہ اس کو ساتھ لے کر چلے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی لائف ایک مثالی میرڈ لائف بن جائے گی، اور انشاءاللہ آپ لوگ مجھے دعائیں ضرور دیں گی۔ دیکھیں وقت ضرور لگتا ہے، لیکن شوہر ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو کہ آپ کا سب سے زیادہ قریبی، کلوز، محبت کرنے والا، پیار محبت ہر بات ڈسکس کرنے والا، ہر میٹر پہ آپ لوگ اپنے شوہر سے بات کر سکتی ہیں۔ یہ رشتہ اگر آپ لوگوں کے پاس ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں اور اس کو نبھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔